عمران خان کا علاج اور اسٹیبلشمنٹ کے دو مقاصد۔ آپ پچھلے چند ہفتوں میں ہونے والے واقعات کی کڑیاں ملائیں۔ عمران خان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کو پیمز ہسپتال لایا گیا۔ پیمز ہسپتال میں عمران خان کا 3 گھنٹے تک آپریشن ہوا۔ اس کے بعد عمران خان کو واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ پہلے اس خبر کو دبایا گیا۔ عمران خان کے اہل خانہ، وکلاء اور پارٹی رہنماؤں کو لاعلم رکھا گیا۔ یہ خبر سامنے آئی، حکومت اور وزراء کو ککھ پتہ نہیں تھا۔ ابتدا میں آپریشن کی تردید کی، پھر اس کو درست تسلیم کر لیا۔ حیران کن طور پر عمران خان کا نام پہلی بار سرکاری ٹی وی پر لیا گیا، جو اپنے آپ انہونی ہے۔ ایک ایسی پھیلی خبر ہے جسے سلجھانے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کے علاج معالجے پر اچانک ٹاک شوز ہونے لگے، بحث و مباحثے شروع ہو گئے۔ نیوز چینلز پر عمران خان کے حق میں پروگرام ہونے لگے۔ اسٹیبلشمنٹ کے نائی حضرات جتنے بھی ہیں عمران خان کے ہمدرد بن گئے، اس کے لیے آواز اٹھانے لگے۔ میڈیا پر اس معاملے کو بھرپور اچھالا گیا۔ ساتھ پی ٹی آئی کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ عمران خان کے ڈاکٹروں کو بھی ان سے نہیں ملنے دیا گیا۔ عمران خان کی موجودہ صورتحال کیا ہے، اس بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں، کیا معلوم وہاں کچھ ایسے کیمیکل یا سپرے کیے گئے ہوں جن سے عمران خان کو آنکھ کی تکلیف ہوئی ہو، تاکہ آپریشن والے معاملے کو حقیقت کا رنگ دیا جا سکے۔ اسٹیبلشمنٹ بہت شاطر ہے، وہ سب حربے استعمال کر سکتی ہے۔ عمران خان کی طبی صورتحال سے قبل اچانک وادی تیرا میں جو آپریشن کا معاملہ ہے ہائی لائٹ ہوا۔ وادی تیرا کے مقامی شہریوں کی نقل مکانی پر خیبر پختونخوا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ گئے۔ صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر الزامات عائد کیے۔ جواب میں وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ 8 فروری کو پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے۔ عمران خان کے آپریشن بابت غیر یقینی کی صورتحال سے ایک بار پھر قیادت کو الزام دیا جا رہا ہے۔ عمران خان سے ملاقات کے 4 راستے ہیں جو سبھی بند ہیں۔ ایک عدلیہ، دوسرا سیاسی تعلقات، تیسرا اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹ کر، اور چوتھا عوامی احتجاج کے ذریعے دباؤ بڑھا کر۔ عدلیہ اور سیاسی اپروچ کے آپشن ناکام ہو چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ناک رگڑ کر یا عوامی احتجاج میں سے ایک ذلت آمیز ہے۔ دوسرے میں رسک ہے کہ پی ٹی آئی پر نیا کریک ڈاؤن شروع کر دیا جائے گا۔ 8 فروری احتجاج سے پہلے قیادت پر ملبہ گر رہا ہے۔ الزامات لگ رہے ہیں تاکہ 8 فروری سے پہلے قیادت اور کارکنوں یعنی عمران خان کے چاہنے والوں میں دوریاں پیدا ہوں، بددلی ہو، تاکہ احتجاج ناکام ہو۔ بظاہر محمود خان اچکزئی اور علیمہ خان کی اپروچ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سب کچھ 8 فروری کے احتجاج سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہر اس کردار سے عمران خان کی بیماری اور آپریشن کی خبر دلوا رہی ہے جس کی ٹکے کی اہمیت نہیں ہے، جس کا مقصد بظاہر غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنا ہے۔ تھوڑا مزید پیچھے چلے جائیں تو یہ سارے واقعات رونما ہونے سے پہلے غزہ امن بورڈ کا معاملہ بہت گرم تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ امن بورڈ پر دستخط کیے، جس پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عوام کے غصے کا سامنا کر رہے تھے۔ شہباز شریف کے غزہ امن بورڈ پر دستخط کو سکوت ڈھاکہ کی دستاویز پر دستخط کے مساوی اور ذلت آمیز قرار دیا گیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جو فلسطین بارے پالیسی سے انحراف پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو سخت تنقید کا سامنا تھا، پھر اچانک عمران خان کی صحت اور آپریشن کا معاملہ کے ساتھ وادی تیرا میں جو آپریشن ہے اور مقامی افراد کی نقل مکانی کا مسئلہ میڈیا پر غالب آ گیا۔ غزہ امن بورڈ پر دستخط، قائد اعظم کی پالیسی سے انحراف، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ، ایک ہی جھٹکے میں سب سے چھٹکارا مل گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے 2 مقاصد تھے: ایک امن بورڈ ایشو جو حالیہ حالات اور واقعات سے پس منظر میں
چلا گیا اور دوسرا 8 فروری کا احتجاج ہے۔ اس بارے کوشش جاری ہے لیکن فی الحال اس میں کامیابی نہیں مل رہی۔